ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال الله تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، آج ہم اگر پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کے اوپر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں، ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے، بلکہ ہم کو یقین ہوتا ہے کہ پورے امت مسلمہ پریشان حال نظر آتی ہیں. اور یہ پریشانی جہاں تک دیکھی جاتی ہے تو ہمارے کیے ہوئے گناہوں، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. جیسا کہ میں نے خطبہ کے اندر آیت کریمہ کو تلاوت پیش فرمائی، اس میں رب سبحانہ و تعالی خود فرماتے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو بھی تم کو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور بہت سی مصیبتوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. دوستو، اگر سب گناہوں کی وجہ سے سبھی مصیبتیں اگر ڈال دی جاویں تو امت کتنی پریشان ہو جائے گی. اور رب سبحانہ و تعالیٰ نے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ کہہ کر کہا کہ بہت سوں کو تو ہم معاف کر دیتے ہیں، لیکن مصیبت بھی اس لیے دی جاتی ہے کہ اللہ کے بچھڑے ہوئے بندے جو دور ہو گئے ہیں ہمارے قریب آ جائیں، اس لیے مصیبت دی جاتی ہے. لیکن مصیبت کے حل کرنے کا طریقہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. بہت سی طریقوں سے
اس مصیبت کو ٹالا جا سکتا ہے، ہٹایا جا سکتا ہے۔ من جملہ ان میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بھی مصیبت کو ہٹانے والی چیز ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اور رب سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اعتبار سے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ جیسا کہ میں نے خطبہ کے اندر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کی حالت ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہو، کمثل حبہ، حبہ کہتے ہیں ایک دانہ کو، پھر آگے فرمایا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایک دانہ 7 بالی کو اگاتا ہے۔ پھر کیا فرمایا فی کل سنبلۃ 100 حبہ، پھر ہر بالی میں 100 دانے ہو تو اسی حساب سے 700 دانے ہو گئے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ 700 دانے یعنی 700 گنا اس کو ثواب ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اتنا نہیں بلکہ اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کرتے رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے، جاننے والا اس طرح کے مشقت اور اخلاص کے ساتھ جو خرچ کیا ہوا ہوتا ہے اسی طرح اس کو دیا جاتا ہے۔ بیان القرآن کے اندر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ اسی آیت کی تشریح کے اندر بیان کرتے ہیں کہ خرچ کرنے کے اعتبار سے 3 قسمیں، یعنی نیکی کے اعتبار سے جو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کہ جو خرچ کرتا ہے شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، نمائش کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے یہاں اس کا کچھ ثواب نہیں۔ لیکن نمبر 2 جو ادنا درجے کے اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو باری تعالیٰ خود قرآن کے اندر فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا، تو اس کے لیے 10 حصہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن جو اخلاص اور کمال اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے یہی آیت مصداق ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، کہ اس کو 700 حصہ تو ملتا ہی ہے لیکن اللہ چاہتا ہے تو دگنا بھی مل جاتا ہے۔ لیکن دوستو آج کل ہم اگر دیکھا جائے تو اکثر لوگ بلکہ دیکھا جائے تو بہت سے لوگ مال جمع کرنے کے لیے بہت کچھ محنت کرتے ہیں، لیکن مال جمع کرتے ہیں لیکن جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ چنانچہ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں بھی، مسلم شریف کے اندر بھی روایت آئی ہے، بہت لمبی حدیث ہے لیکن مختصر طور پر مفہوم کے طور پر میں سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 شخص سے آزمائش لینا چاہا جو بنی اسرائیل کے تھے۔ ایک ان میں سے برس کی بیماری والا تھا جس کو کوڑ کہتے ہیں، اور دوسرا گنجاپن جس کے بال قدرتی طور پر نہ آئے ہیں اس کو گنجا کہا جاتا ہے، اور تیسرا نابینا جو پیدائشی طور پر اندھا ہو گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا کیسے آزمائش کی ہے دیکھنا۔ چنانچہ ایک فرشتہ آیا، سب سے پہلے برس والی جو کوڑ کی بیماری ہوتی ہے اس کے پاس گیا اور اس سے کہا
کہ تجھے کون سی چیز زیادہ محبوب ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے مجھ سے وہ چیز دور ہو جائے جس سے لوگ گن محسوس کرتے ہیں، یعنی وہ کوڑ والی بیماری چلی جائے اور اچھا بدن اور خوبصورتی مل جائے۔ چنانچہ اس فرشتے نے جو انسان کی شکل میں، مسکین کی شکل میں آیا تھا، اس نے ایک ہاتھ پھیرا تو اس پورا تندرست ہو گیا اور خوبصورتی والا ہو گیا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تجھے کون سا مال محبوب ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹنیاں زیادہ محبوب ہیں۔ پھر اس نے اس کو اونٹنیاں دے دی، حاملہ اونٹنیاں دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھ میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ گنجاپن کے پاس گیا اور اس سے یہی سوال کیا کہ تجھے کون سی چیز زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سر کے اندر جو بال نہیں ہے وہ بال آ جائیں، خوبصورت بال آ جائیں۔ چنانچہ اس فرشتے نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو بال اچھی طرح آ گئے۔ پھر اس سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ تجھے مال کے اعتبار سے کون سی چیز زیادہ محبوب ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے گائے بہت محبوب ہے۔ چنانچہ اس کو حاملہ گائیں دی گئیں اور اس کو بھی دعا سے نوازا گیا۔ لیکن نابینا کے پاس جب آیا تو اس سے یہی سوال کیا کہ تجھے کون سی چیز زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا کہ میری آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، میں لوگوں کو دیکھ نہیں سکتا ہوں، مجھے آنکھوں کی بینائی مل جائے۔ دوستو بہت بڑی نعمت ہے آنکھوں کی بینائی۔ چنانچہ اس فرشتے نے ہاتھ پھیرا، بینائی آ گئی۔ اور اس کے بعد اس سے بھی پوچھا گیا تجھے کون سا مال محبوب ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بکریاں بہت محبوب ہیں۔ چنانچہ اس کو بکریاں سے نوازا گیا۔ تینوں کا ایک جنگل کا ریور ہو گئے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانا چاہا، اسی فرشتے کو ان لوگوں کے پاس بھیجا، سب سے پہلے برس والے کے پاس بھیجا اور اس سے کہا کہ میں ایک لمبے سفر میں ہوں اور میرا سامان سفر گم ہو گیا ہے، مگر میں منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا اللہ کی مدد سے، تو مجھے ایک اونٹ دے دے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس میں تو حقدار لوگ ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا میں تجھے جانتا ہوں، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، مال بھی نہیں تھا اور تو برس کی بیماری والا تھا۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھ کو تو میری وراثت میں دیا گیا ہے، میرے باپ دادا سے دیا گیا ہے۔ ہاں، جب مال کا گھمنڈ آتا ہے تو انسان کی عقل بھی معاف ہو جاتی ہے کہ کس نے دیا تھا، ارے اللہ نے طاقت دی تبھی تو تو نے کمایا ہے۔ اس کے بعد اس کو کہتا ہے فرشتہ کہ اللہ تجھ کو ایسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا اگر تو جھوٹ بولتا ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے جو گنجاپن والا تھا، اس نے بھی یہی جواب دیا تو اس کو بھی یہی بد دعا دی گئی۔ پھر تیسرے کے پاس جاتا ہے تو تیسرے کے پاس جا کر کہتا ہے فرشتہ کہ میں مسکین ہوں، میرا سامان سفر گم ہو گیا ہے، تو میری مدد کر، میں منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا مگر اللہ کی مدد سے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں لے جا جتنا چاہے لے جا، اللہ نے مجھ کو بینائی واپس دی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے، اور جو مال مجھ کو دیا ہے یہی اسی کا نتیجہ ہے، اس میں سے جتنی چاہے اور جیسی چاہے سب لے جا۔ اس فرشتے نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے مجھے بھیجا تھا، اس میں تو کامیاب ہو گیا، اور وہ دو ناکام ہوئے۔ صاحب مظاہر حق اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں خلاصے کے طور پر کہ انسان کو اپنی ماضی کا حال یاد رکھنا چاہیے۔ میرے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، اللہ نے مجھ کو دیا ہے، بس میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اللہ کے راستے میں لگاؤں۔ خدا کی قسم اللہ کے راستے میں لگائیں گے کبھی وہ محروم نہیں ہوگا، اس کے اندر برکت ضرور ہوگی۔ اللہ نے تعریف فرمائی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ۔ خوشخبری دی ہے اس آیت کے اندر کہ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، کیسا خرچ کرتے ہیں؟ باللیل، راتوں میں خرچ کرتے ہیں، تنہائیوں میں خرچ کرتے ہیں، والنہار، اور دین میں خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، چھپ کر خرچ کرتے ہیں، کھلم کھلا خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم،
تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ثواب ہے. اتنا ہی نہیں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی خطرہ ہوگا، اور نہ غمگین ہوں گے. دوست اتنی بڑی